ورنہ خدا کی قسم تاریخ میں عبد الرحمن ابن ملجم جیسے نہیں آئے. جانتے ہیں کون تھا عبد الرحمن ابن ملجم؟ ہمیں سوچنا پڑے گا, ہمیں غور کرنا پڑے گا. عبد الرحمن ابن ملجم نام سنا ہے نا؟ کون تھا یہ؟ یمن سے 10 افراد آئے تھے, 10 افراد. اور یمن سے جب 10 افراد آئے تھے تو یہ سب سے پڑھے لکھے افراد تھے, سب سے پڑھے لکھے یمن کے, جو مولا علی کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کے لیے آئے تھے. یہ 10 افراد تھے جس میں عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا. ایک مرتبہ آئے اور آنے کے بعد علی کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی, اور کرنے کے بعد جیسے بیعت کر لی عبد الرحمن نے بھی بیعت کی. بیعت کا مطلب یہ ہے کہ علی ہم آپ کو فالو کرتے ہیں, ہم آپ کو چاہتے ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں. بیعت کا مطلب یہ ہے ہم آپ کی بات پہ اطاعت کریں گے, آپ کی بات مانیں گے, ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے. بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے. کیا ہوا؟ 10 افراد نے بیعت کی, عبد الرحمن ابن ملجم بھی آیا تھا, اور آنے کے بعد کہا کہ علی ہم بیعت کرتے ہیں آپ کی. بس ایک مرتبہ میرے علی نے کہا 9 آدمیوں سے ایک بار بیعت لی, 9 افراد سے ایک بار بیعت لی. اب جب ابن ملجم سے بیعت لی اور اس نے بیعت کر لی تو ایک مرتبہ جانے لگا. تھوڑا تھوڑا سا آ گیا, تھوڑا تھوڑا سا. ایک سوال کو تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ بنا کے رکھے. ایک مرتبہ جیسے جانے لگا, سنیے عزیزان گرامی, خدا کی قسم ہمیں اپنے نفس کو پہ زور دینا پڑے گا, عقل پہ زور دینا پڑے گا. پر جب جانے لگا کیا کہا؟ واقعہ سنا ہوا ہے نا, آپ نے واقعہ سنا ہوگا لیکن کبھی غور نہیں کیا ہوگا. یہ واقعہ سنا ہوگا. جانے لگا, ایک مرتبہ صحابی سے کہتے ہیں مولا کائنات کیسے عبد الرحمن ابن ملجم کو بلاؤ. ابن ملجم مرادی کو بلایا گیا. پھر علی نے کہا کہ ابن ملجم تو نے میری بیعت اپنی مرضی سے کی. تو ایک مرتبہ کہتا مولا میں آپ کو بہت چاہتا ہوں. مولا ہاں میں نے آپ کی بیعت جو کی ہے اپنی مرضی سے کی ہے مولا. بیعت کر کے پھر جانے لگا. پھر ایک مرتبہ مولا کہتے صحابی سے ذرا سے ہوا. تیسری بار ایک مرتبہ پھر بلایا گیا ابن ملجم. دعوی محبت کر رہا تھا نا, آیا. مولا نے پوچھا, پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے جو بیعت کی ہے میری اپنی مرضی سے کی ہے, 9 آدمیوں سے ایک بار بیعت لی, اس سے تیسری بار بیعت لے رہے مولا کائنات, ذرا غور کیجیے گا. کہاں مولا؟ پر جیسے تیسری بار اس نے سنا ایک مرتبہ تلوار نکالی, اور تلوار نکالنے کے بعد کہتا ہے ابن ملجم کہ مولا حکم دیجئے اپنی گردن کاٹو. مولا میری آپ کو بیعت میں شک ہے, میں اپنی گردن اپنے ہاتھ سے کاٹ دیتا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے کتنی بڑی دلیل دے رہا ہے, کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے, ذرا یاد رکھیے گا. بس ایک مرتبہ جیسے یہ تھوڑا فاصلے پہ ہوا, صحابی نے پوچھا مولا آپ نے اس سے 3 بار بیعت کی, آخر 3 بار بیعت لینے کی وجہ کیا ہے؟ تو مولا نے سر جھکا کے کہا یہ میرا قاتل ہے, یہ مجھے قتل کرے گا. اب یہاں پہ خطبہ جو پڑھتے ہیں میں اس سے متفق نہیں ہوں, جو خطبہ خطابت کرتے ہیں میں متفق نہیں ہوں. کیوں متفق نہیں ہوں؟ آپ بھی بالکل سامنے کی بات ہے. تو ایک مرتبہ صحابی نے کیا کہا جو خطبہ پڑھتے ہیں کہ مولا اسے قتل کر دیجیے, اسے قتل کر دیجیے. اب اس کا وہ جواب بھی دیتے ہیں خطبہ. مولا نے کہا کہ قتل میں اس لیے نہیں کر سکتا ابھی اس نے جرم نہیں کیا ہے. یہ جواب بھی آپ نے سن لیا, لیکن عزیزان گرامی نہیں, میں اس بات سے اس لیے متفق نہیں ہوں, اس لیے کہ لوگ معصوم کو نہیں جانتے, مولا کو نہیں جانتے. مولا کسے کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہی اسے ہیں جو بات اپنے لبوں سے کہتے وہ صدقنا ہوتی ہے. مولا نص ہے. بہرحال ایک علمی گفتگو ہوتی ہے, یا نص ہے. نص کا مطلب یہ ہے کہ مولا جو بھی اپنی زبان سے کہہ دے وہ پورا ہوگا, وہ پورا ہوگا. یہاں پہ اس لیے نہیں کہ مولا نے کہا کہ بھئی اس کو یہ میرا قاتل ہے اور مولا نے سے کہا گیا اسے قتل کر دیجیے. اچھا مولا اگر قتل کر دیں, آپ ذرا غور کر کے بتائیے آپ مجھے, مولا اسے قتل کر دیتے تو قاتل کون ہوتا؟
کبھی غور کیا ہم نے کہہ تو دیتے ہیں کہ مولا اسے قتل کر دیجئے. اگر مولا اسے قتل کر دیتے ابن ملجم کو تو قاتل کون مقتول کون؟ خدا کی قسم اب دنیاوی عدالتیں دیکھتے ہیں. دنیاوی عدالتوں میں ہوتا کیا ہے؟ قاتل کو مقتول بنا دیا جاتا ہے، مقتول کو قاتل بنا دیا جاتا ہے. یہ دنیا کی عدالتیں ہیں، یہ عام عدالتیں ہیں جہاں قاتل کو مقتول بنا دیتے ہیں، مقتول کو قاتل بنا دیتے ہیں، ظالم کو مجرم بنا دیتے ہیں، مجرم کو ظالم بنا دیتے ہیں. عزیزان گرامی دنیا کی عدالتیں ہیں جہاں پہ ادھر کا ادھر کیا جاتا، لیکن علی کی عدالت میں جو ظالم ہے وہ ظالم رہے گا، جو مظلوم ہے وہ مظلوم رہے گا. علی نے کہا یہ میرا قاتل ہے، میں اس کا قاتل نہیں ہوں. علی نے کب کہا تھا میں اس کا قاتل ہوں؟ مولا علی نے یہی تو کہا تھا یہ میرا قاتل ہے. علی نے کبھی نہیں کہا میں اس کا قاتل ہوں. ہم غور نہیں کرتے. خطابت کی دنیا چل رہی ہے، خطابت چل رہی ہے، جو چاہے پڑھ دیجئے، ظاہر سی بات ہے. لیکن خدا کی قسم روز ہمیشہ حساب دینا پڑے گا، سب کو حساب دینا ہے. یاد رکھیے دین کے ذریعے سے دنیا کو سمجھیے، دنیا کے ذریعے سے دین کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، کبھی مت کرنا. اس لیے کہ دنیا کبھی بھی دین نہیں سمجھا سکتی، دین جو ہے وہ دنیا سمجھا سکتی. بہرحال عزیزان گرامی میں نے اس لیے ابن ملجم کا تذکرہ کیا. اس نے دعویٰ بڑا بڑا کیا، اس نے بہت دعویٰ کیا کہ میں مولا بہت چاہنے والا ہوں. لیکن آخر امتحان میں کیا کامیاب ہوا؟ کامیاب ہوا؟ ہمیں غور کرنا پڑے گا. ہم دعویٰ محبت کرتے ہیں، اے مولا ہم آپ سے دعویٰ محبت کرتے ہیں، ہماری امتحان آپ کی محبت پہ ہو. اس لیے کہ انسان کی زندگی نہ جانے کہاں پہ ٹھہر جائے، نہ جانے کہاں رک جائے. خدا کی قسم اپنے ایمان کو بچائے رکھنا، یہ ایمان کا سودا کبھی مت کرنا. اس لیے کہ سب سے قیمتی جو شے ہے وہ کائنات کے اندر اس کا ایمان ہے. دنیا سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے مگر اپنے دل سے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. کون نہیں جانتا کس کا کیا مقام ہے؟ کسے نہیں پتا ہے کون جنت میں جائے گا، کون کہاں جائے گا؟ کیا آپ اپنے عمل سے اندازہ نہیں کرتے؟ مجھے اپنے عمل کا نہیں پتا، نہیں معلوم، مجھے سب کچھ معلوم ہوتا ہے. ارے جھوٹ کس سے بول رہے ہو؟ آخر کس سے جھوٹ بول رہے ہو؟ کوئی بھی ہو، میں ہوں، میں کس سے جھوٹ بولوں گا؟ چند دن کی زندگی کے لیے انسان نہ جانے کتنے جھوٹ بول دیتا ہے. خدا کی قسم حالات ایسے ہیں. آج ہم مراجع کو نہیں سمجھ پاتے، ہم اپنی عقلوں پہ تعجب نہیں کرتے کہ ہم نے پڑھا کیا ہے، مراجعوں پہ انگلیاں اٹھا دیتے ہیں. مراجع کچھ نہیں جانتے. نعوذ باللہ آپ کی اور ہماری اوقات کیا ہے. مجھ جیسے ہزار مراجعوں کے اوپر قربان ہو جائے. خدا کی قسم آپ جانتے ہیں مراجع کے بارے میں؟ نہیں جانتے. خدا کی قسم انہیں آپ کی ذرا سی بھی اتنی سی دیر کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے، ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے. ہمارے مراجع نہ جانے پروردگار میرے معبود ہمارے مراجع کو زندہ اور سلامت رکھنا، اس لیے کہ وہ آپ کی ہر وقت آپ پہ نگاہ بنائے رہتے ہیں. خدا کی قسم ایسے حالات چل رہے ہیں. ہمارے تمام مراجع نے کہا، آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کر دیا مراجع، نماز بند کر دی. ارے تم نہیں جانتے سب سے اہم زندگی ہوتی ہے. آپ کے لیے زندگی اتنی اہم ہے، اگر کوئی ڈوب رہا ہے تو نماز ختم ہو جاتی ہے، روزہ ختم ہو جاتا ہے، حج پہ جانا بند ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہی نہیں ہیں، شریعت کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ایک جماعت مستحب ہوتی ہے، نماز واجب ہوتی ہے. نماز پہ پابندی نہیں لگی ہے، نہ کسی کی ہمت ہے کہ نماز پہ کوئی پابندی لگا دے. کس نے روک دیا؟ قرآن پڑھنے پہ پابندی ہے، نماز پڑھنے پہ پابندی ہے، روزہ رکھنے پہ پابندی ہے. ارے جماعت پہ پابندی ہے، کوئی بات نہیں، کل پڑھ لیں گے، وقت رہے گا پھر پڑھ لیں گے. مستحب پہ پابندی ہے، لیکن واجب پہ کس کی ہمت ہے جو واجب پہ پابندی لگا دے؟ کسی کی ہے ہمت؟ ہمیں کوئی نماز کو روک سکتا؟ خدا کی قسم کوئی نہیں روک سکتا. ہم بہانہ بناتے ہیں. نماز پڑھنے والا ضروری نہیں ہے وہ چار راہے پہ نماز پڑھے، وہ اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے. اس لیے کہ اس کا دل تو جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے. نہ بنائیے کوئی بہانہ، غلط بات ہے. اور علماء پہ تہمت نہ لگائیے.
بہت سی باتیں کہی جا رہی ہیں، ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ دین سے دوری کی وجہ ہے۔ خدا کی قسم یہ باتیں میں نے آپ کو ذمہ داری کی بنا پہ کہی ہیں۔ آپ کو بھڑکایا جا رہا ہے، طرح طرح کی بات کی جا رہی ہے، مراجے آپ پہ نگاہ بنائے ہوئے ہیں، ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہر لمحہ آپ کی فکر کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے ہمارے مراجے تنہائیوں میں اگر رات کے سناٹے میں رو کے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اور خدا کی قسم کیوں نہ کریں، ہر موقع پہ ہر اہل بیت نے آپ کو یاد کیا ہے۔ آپ اپنی منزلت پہچانیے، آپ اپنی قدر کیجیے، ہر موقع پہ آپ کو یاد کیا گیا۔ کون سا موقع ایسا ہے جہاں پہ آپ کو یاد نہیں کیا گیا؟ بی بی زہرا نے آپ کو یاد کیا یا نہیں کیا؟ آپ بتائیے کیسے عالم میں یاد کیا ہے آپ کو؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا اپنے اوپر؟ ہم کتنے بغیرت ہیں، بے حس ہو چکے ہیں۔ ارے بی بی زہرا رسول کی بیٹی ہمیں سلام کہلائے، ہمیں یاد کرے۔ میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا۔ مولا نے آخر امام حسین نے آپ کو آخری لمحے میں بھی یاد کیا، بیٹا سجاد جب مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا۔ خدا کی قسم ہر موقع پہ آپ کو یاد کیا، ہر موقع پہ آپ کو یاد کیا۔ آپ جانتے ہیں آج کا دن کیا ہے؟ ہمیں معلوم نہیں ہے نا؟ آج کائنات کا مولا زمین و آسمان روتا ہے آج، لیکن خدا کی قسم ہم ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کون سی تاریخ آئی اور کون سی چلی گئی۔ قیامت کی تاریخ ہے اور ایسی قیامت کی تاریخ ہے۔ کون؟ وہ معصوم حسن و حسین، جناب زینب یتیم ہو گئی۔ کتنا بڑا مرحلہ ہے، آپ نے غور نہیں کیا۔ عزیزان گرامی ذرا تصور کیجیے، مولا حسین تڑپ رہے ہیں، مولا حسن تڑپ رہے ہیں، جناب زینب تڑپ رہی ہے۔ شب 21 تھی، ایک مرتبہ مولا کائنات نے تمام چاہنے والے جو بھی چاہنے والے خاص تھے انہیں بلایا، اور بلانے کے بعد کچھ وصیتیں کی، انہیں واپس کر دیا۔ جانتے ہیں آپ شب 21 میں مولا کائنات نے بیٹھ کے نماز پڑھی ہے؟ کبھی علی نے واجب نماز بیٹھ کے نہیں پڑھی۔ شب 21 تھی کہ علی نے مغرب اور عشاء کی نماز بیٹھ کے پڑھی۔ کون سا وقت گزر رہا تھا؟ ارے کون سورت علی جس میں عرب کا پہلوان بھی گھبرایا کرتا تھا علی ہے، خیبر کا در بھی جانتا تھا علی کی قوت کو، لیکن مغرب اور عشاء کے وقت علی سے اٹھا نہ گیا۔ علی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اور عزیزان گرامی علی نے ایک مرتبہ چاہنے والوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کچھ وصیتیں کی، چاہنے والوں کو بھیج دیا۔ اس کے بعد گھر والوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد عزادارو سنیے، علی کے 12 بیٹے تھے، ایک مرتبہ بلا لیا۔ بلانے کے بعد ایک مرتبہ کیا کیا؟ مولا علی نے امام حسن کے ہاتھ کو آگے کیا اور سارے بیٹوں کو امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو کہا۔ سنیے گا عزادارو، مولا حسن کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی، سب نے بیعت کی، اور سب سے یہی کہا حسن کی بات ماننا۔ بس عزادارو ایک مرتبہ عباس کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا حسین اپنا ہاتھ آگے لاؤ، حسین اپنا ہاتھ آگے کرو۔ عزادارو عباس کا ہاتھ لیا، حسین کے ہاتھ رکھا، اور رکھنے کے بعد بس ایک مرتبہ کہا عباس، اے میرا بیٹے عباس، حسین کا خیال عزادارو اس منظر کو ام البنین نے دیکھ لیا۔ ام البنین نے دیکھا، ام البنین گریہ کرنے لگی۔ تو جناب زینب سے ایک مرتبہ مولا کائنات نے پوچھا کون بیوی ہے جو گریہ کر رہی ہے؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے بتایا کہ ام البنین ہے جو گریہ کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ بلایا گیا ام البنین کو، ام البنین سے پوچھا آخر کیا وجہ ہے گریہ کرنے کی؟ علی زندہ ہے ابھی، آخر کیا بات ہے؟ کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں میرے بیٹے کا ہاتھ حسین کے ہاتھوں پہ رکھا ہے، سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھوں پہ رکھا، آخر وجہ کیا ہے؟ بس ایک مرتبہ علی نے جواب نہیں دیا، بس ایک جملہ کہا ام البنین ایک وقت آئے گا اس کا جواب تمہیں مل جائے گا۔ عزادارو یہ بات تمام ہو گئی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ عزادارو یاد رکھیے گا جناب زینب کو بلایا، ارے سب کو ہٹا دیا، اب جو زینب کو بلایا اور بلانے کے بعد کچھ کہا، اور اس کے بعد زینب کو بھیج دیا۔
حسین کو بلایا اور بلانے کے بعد اس کان میں کہا، ارے کان میں جیسے امام حسین کے کہا بس ایک مرتبہ حسین نے ایک چیخ مار کے رونے لگے، لیکن عزادارو مولا نے کچھ کہا تھا، بس کہنے کے بعد عزادارو جناب زینب بار بار پوچھتی تھی بھیا میرے بابا نے کہا کیا ہے، میرے بابا نے تم سے کیا کہا ہے؟ امام حسین کچھ بتاتے نہیں تھے، تو بہن زینب ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے۔ عزادارو سنیے گا، یہ دونوں باتیں گزر گئی، یہ ساری باتیں گزر گئی، عزادارو بس ایک وقت وہ آیا، ایک وقت 61 ہجری تھی، جب وہ وقت آیا ایک مرتبہ جناب زینب نے مولا حسین کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد قلوب پہ بوسہ لیا، گلے پہ بوسہ لیا۔ اب جو بوسہ لیا امام حسین نے پوچھا زینب یہ کیا کیا، زینب یہ کیا کیا؟ عزادارو ایک مرتبہ امام حسین کو بھی یاد آ گیا، اب ایک مرتبہ امام حسین کہتے زینب بہن زینب اپنے بازوؤں سے ردا ہٹاؤ، اب جو ردا ہٹائی مولا حسین نے بوسہ لیا تو جناب زینب نے کہا بھیا حسین آخر یہ کیا کیا کہ تم مجھ سے پوچھتی تھی بابا نے کیا کہا ہے؟ ارے میرے بابا نے یہ کہا، ارے زینب کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ عزادارو علی کو زینب کا خیال تھا، علی کو مولا حسین کا خیال تھا، لیکن عزادارو ذرا تصور کیجئے گا ایک مرتبہ تمام وصیتیں کر دی تھی علی نے، اب ایک وقت وہ آیا علی دنیا سے جانے لگے، حسن سے وصیتیں کر دی مجھے نہیں پڑھنے زیادہ مسائل، اب جب علی دنیا سے جانے لگے ارے سب نے گریہ کرنا شروع کر دیا، اب جو گریہ کیا تو مولا نے وصیت کی تھی میرا جنازہ اٹھانا کوفے کی منزل تک، میرے جانے والوں کو لے کے جانا، ان سے آگے کسی کو لے کے مت جانا، ارے پیچھے سے جنازہ اٹھانا، حسن تو پیچھے سے جنازہ اٹھانا، حسین تم بھی پیچھے سے جنازہ اٹھانا، آگے سے جنازہ مت اٹھانا۔ عزادارو بس جیسے ہی جنازہ اٹھایا مولا حسین نے جنازہ اٹھایا، آگے سے خود بخود جنازہ اٹھا، دونوں بھائیوں نے پیچھے سے جنازہ اٹھایا، اب جو لے کر چلے ارے کوفے کی منزل پار ہوئی، ایک بندہ تھا چاہنے والوں رک جاؤ، بابا نے یہی کہا تھا، ارے جنازہ آگے بڑھتا چلا گیا، نجف کی طرف جنازہ بڑھا، علی کا جنازہ خود بخود اٹھا ہوا تھا۔ میں یہی کہوں گا مولا آپ کا جنازہ تو اٹھا لیکن 61 ہجری میں کوئی جنازہ اٹھانے والا ارے تھا، ہاتھوں میں ہتھیلیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خارا، سجاد حسین کا جنازہ کیسے اٹھاتے، علی کا جنازہ اٹھاتے، یہ سوچ کے اٹھائیے میرے مولا کا جنازہ 61 ہجری کے بعد۔